القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا. آپ بھی اپنی دینی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو مولانا صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. ایس ایم ایس اس نمبر پر کریں 99958246. ہمارا فیکس نمبر ہے 22412949 اور خط لکھنے کے لیے ریڈیو کویت اردو سروس دینی پروگرام پوسٹ باکس نمبر 397 یعنی 397 صفحات 13004 کویت. اور اس کے علاوہ براہ راست فون کر کے بھی مولانا صاحب سے اپنی دینی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 22457588 اور ایک نمبر اور ہے 22455421. آئیے سنتے ہیں باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے. القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم سامعین دین و ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے. یہ پروگرام آپ سب کا ہے اور آپ سب کے دینی جذبات کا ترجمان ہے. اس پروگرام کے ذریعہ ہم وہ باتیں سنتے ہیں جن سے زندگی بنتی، سنورتی اور سدھرتی ہے. ابھی ہم رمضان کے مہینہ سے گزر رہے ہیں. کتنا مبارک ہے رمضان کا مہینہ، جس میں ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کھانے پینے اور شہوت سے رک جاتے ہیں. لیکن کیا بس اتنا ہی روزہ ہے؟ جی نہیں. ایک روزہ وہ بھی ہے جس کا تعلق دل سے ہے، دل کا روزہ. آج کی اس مجلس میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے کہ ہمارا دل روزہ کیسے رکھے گا. پھر اس کے بعد آپ کی کال بھی لیں گے. دل انسانی جسم کا سب سے اہم عضو ہے، بلکہ سارے اعضاء کا بادشاہ ہے، ایمان کا سینٹر ہے، رحمان کی دیکھنے کی جگہ ہے، اللہ کے ڈر کا مرکز ہے. یہ دل ہے کہ جب وہ ٹھیک رہا تو سارا جسم ٹھیک، ورنہ سارا جسم بیمار ہو جاتا ہے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. سنو، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ والے اور سب سے پہلے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کے تعلق سے بے حد محتاط رہتے تھے. سنن ترمذی کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنے دین پر جما دے. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ آپ آخر یہ دعا اتنا زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے کہا تھا، یا ام سلمہ انه ليس آدمی الا وقلبه بين اصبعين من اصابع الله فمن شاء قام ومن شاء ازاغ. کہ اے ام سلمہ، ہر آدمی کا دل اللہ تعالی کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، جب چاہے اسے درست رکھے اور جب چاہے اسے پھیر دے. اللہ والوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان لفظوں کو خوب اچھی طرح سے سمجھا اور سب سے زیادہ چوکس سے اسی عزم کی طرف سے رہے. اور کیوں نہ رہتے کہ قیامت کے دن ظاہری شکل و صورت کے بارے میں فیصلہ نہیں ہوگا، دولت کو دیکھ کر کے فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ اس دن کی کامیابی دل کی درستگی پر ہی ڈیپینڈ کرتی ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. جس دن نہ مال فائدہ دے گا اور نہ ہی بچے فائدہ دیں گے، سوائے اس کے کہ کوئی آدمی قلب سلیم لے کر کے اللہ کے پاس میں حاضر ہو. اور قلب سلیم اس وقت پیدا ہوتا ہے جبکہ دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اور اس کی محبت ہو. لیکن جب دل بیمار ہو تو دل کا زخم اسے بالکل ایسے انسان کو نہیں رستا،
دن رات وہ گناہ کرتا ہے لیکن اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ گناہ کرنے میں بھی لذت پاتا ہے اور گناہ کے بعد بھی اس میں عجیب طرح سے اس کو سکون ملتا ہے، وہ ضروری کام کے ہوتے ہوئے غیر ضروری کاموں میں لگا رہتا ہے، حق بات کہی جائے تو اس سے اسے چڑ محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو قلب سلیم بنائیں، ہم اپنے دل کی حفاظت کریں، اور دل کی حفاظت کیسے ہوگی، ہمارا دل روزہ کیسے رکھے گا، اس سے میں ہمیں سوچنا ہوگا۔ تو دل کے روزہ میں یہ بات شامل ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی نگرانی کا احساس پیدا ہو جائے اور ہم اللہ کی نگرانی کو ہر وقت اپنے ذہن میں بیٹھائے رکھیں کہ وہ دیکھ رہا ہے، ہماری باتیں سن رہا ہے، ہمیں جان رہا ہے اور ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ ایسی حالت میں آخر اس کی نافرمانی ہم کیسے کر سکتے ہیں جبکہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے، ہماری نگرانی کر رہا ہے، ہمیں جان رہا ہے۔ ساری دنیا سے تو چھپ سکتے ہیں لیکن اس اللہ سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں چھپ سکتے۔ ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ معمولی ایک انسان کے سامنے تو ہم برا کام کرنے سے بچتے ہیں کہ بے عزتی نہ ہو جائے، تو پھر اللہ جو ہمیں دیکھ رہا ہے اس کے سامنے ہم برائی کرنے کی جرأت کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہی بات ہمیں سمجھائی ہے، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا، کہ یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکتیں چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ جی ہاں، ایک انسانوں سے اپنی حرکت چھپا سکتا ہے لیکن اللہ سے اپنی حرکت نہیں چھپا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اس کی نگرانی کر رہا ہے، اس کی باتوں کو سن رہا ہے، اسے جان رہا ہے۔ فرشتے بھی اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں، اس کے اعضاء و جوارح بھی اس کے خلاف ہو جانے والے ہیں، اور کل قیامت کے دن یہ دھرتی بھی اس کے خلاف ہو جائے گی جہاں پر بیٹھ کر کے یا کھڑے ہو کر کے اللہ کی غیرت کو چیلنج کیا ہوگا۔ تو اس طرح سے سب سے پہلے نمبر پر دل کے روضہ میں یہ بات شامل ہے کہ ایک بندہ اللہ کی نگرانی کا اپنے اندر احساس پیدا کرے۔ دوسرے نمبر پر دل کے روضہ میں یہ بات شامل ہے کہ ہم کوئی بھی نیک کام اللہ کے لیے کریں، اس میں دکھلاوا نہ ہو، نام کمانے کی خواہش نہ ہو کہ اگر ہمارے کاموں میں دکھلاوا آ گیا تو اسے ہمارے چہرے پر مار دیا جاتا ہے، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کا ہمیں کوئی ثواب نہیں ملتا۔ آج ہم تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر کا اہتمام کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، روزہ داروں کو افطار کراتے ہیں، لیکن اسے ہم خاص کریں اللہ کے لیے، دکھلاوا نہ ہو، نمود نہ ہو۔ اگر ایسا ہوا تو ہم دل کا روزہ نہیں رکھ سکے۔ سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن دل کا روزہ نہیں ہوگا۔ تیسرے نمبر پر دل کے روزہ میں یہ بات شامل ہے کہ ہمارے دل میں کسی سے جلن اور حسد نہ ہو۔ حسد اصل میں اپنی ہی آگ میں جلنے کا دوسرا نام ہے، اسی لیے ایک شاعر نے کہا ہے کہ اصبر علی قید الحسود فإن صبرک قاتلہ، کہ حسد کرنے والے کے فریب پر صبر کرو، کیونکہ تم اگر صبر کرو گے تو صبر کرنا ہی اصل میں اس کا قاتل ہوگا۔ تو حسد کرنے والا ہی جلتا ہے اور جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کو بلندی حاصل ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے قصے پہ غور کر کے دیکھیں کہ کیسے بھائیوں نے جلن سے کنویں میں ڈال دیا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام جن سے حسد کیا گیا تھا کیسے اللہ رب العالمین نے ان کو اونچا کیا۔ تو دل کے روزہ میں یہ بات شامل ہے کہ ہمارے دل میں کسی بھی بھائی سے جلن نہ ہو، حسد نہ ہو۔ اگر ایسا ہوا تو ہم نیکی بھی کریں لیکن وہ بھی کوئی کام کی نہیں۔ اسی وجہ سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر شخص کے گناہ کو بخش دیا جاتا ہے جس نے شرک نہیں کیا، سوائے ان دو آدمیوں کے جو آپس میں حسد رکھے ہوتے ہیں، جلن رکھے ہوتے ہیں۔ ان دونوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انذروا هذین حتی یصطلحا، انذروا هذین حتی یصطلحا، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں۔ دل کے روزہ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کا دل نہ دکھائیں، ان کے تعلق سے اچھا گمان رکھیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے سے جلن نہ رکھو، نہ حسد کرو، نہ ایک دوسرے کو پیٹھ دکھاؤ، نہ تعلق کو کاٹ کر رہو،
اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بول چال ترک رکھے۔ آپسی اختلاف وہ دلی بیماری ہے جس کے سبب ایک آدمی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہر ہفتہ اللہ کے پاس میں انسانوں کے عمل پیش ہوتے ہیں، اس میں ایسے انسان کو بخشا نہیں جاتا جو اپنے بھائیوں سے کٹ کر کے جی رہا ہو۔ دل کے روضہ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہمارے اندر گھمنڈ نہ آئے، تکبر نہ آئے۔ اور گھمنڈ اور تکبر کیوں کر ہو جبکہ خود ایک انسان پانی کے ایک بوند سے پیدا ہوا ہے۔ اسی لیے سنن ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں کو سمجھانے کے لیے تکبر کتنی بری بلا ہے اسے بتانے کے لیے آپ نے اپنی ہتھیلی پر تھوکا اور اس تھوک پر اپنی انگلی رکھی، پھر اس انگلی میں کچھ تھوک کو لے کر کے صحابہ کرام کو دکھاتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم اتعجزونی وقد خلقتک من مثل هذا، اے آدم کی اولاد کیا تو مجھے عاجز کر سکتا ہے، تو کرفو بنتا ہے، سخت کرتا ہے، حالانکہ میں نے تمہیں اسی جیسی چیز سے پیدا کیا ہے۔ جی ہاں، پانی کے قطرہ سے پیدا ہونے والے انسان کے لیے یہ کیسے زیب دیتا ہے کہ وہ تکبر کرے، گھمنڈ کرے۔ یہ بالکل مناسب نہیں ہے ایک انسان کے لیے کہ وہ تکبر کرے۔ بہرکیف ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں، روزے میں صرف کھانے اور پینے سے رک جانے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ زبان کا بھی روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے اور دل کا بھی روزہ ہے۔ دل کا روزہ کیا تھا اسے آپ نے جانا۔ ہم آپ کی کال بھی لیں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا۔ مثلا سامعین ریڈیو کے ہفتہ وار دینی پروگرام میں آپ سب کا استقبال ہے۔ عادل صاحب نے پوچھا ہے کہ نماز میں جب ہم جاتے ہیں تو ہر بار کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے؟ جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو اس میں ثنا پڑھیں اور ثنا کے بعد میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے سورہ فاتحہ پڑھیں۔ جب رکعت آپ شروع کرتے ہیں تو اس وقت پڑھیں گے، گویا کہ یہ پہلی رکعت میں جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو اس وقت پڑھیں گے، پھر دوسری یہ نماز شروع کریں گے 2 رکعت کے بعد تو ایسی ہی ہے۔ لیکن ایک ہی نماز میں اگر 4 رکعت پڑھنا ہے تو ہر رکعت میں ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی رکعت میں ثنا پڑھی جاتی ہے اور پھر بسم اللہ اور اعوذ باللہ کے ساتھ میں سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ اگر انڈر ویئر نہ پہننے ہوں تو کیا نماز ہوگی؟ جی ہاں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بس ایک نمازی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا بدن ڈھکا ہوا ہو۔ اگر ایک آدمی پائجامہ بھی نہیں پہنے ہوا ہے اور پورے طور پر اس کا ایک ہی کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کا پورا بدن ڈھکا ہوا ہے جیسا کہ داشا وغیرہ کی شکل ہوتی ہے، تو اس میں بھی نماز اس کی ہو جائے گی، بشرطے کہ جو چھپانے والے اعضاء ہیں وہ ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے۔ سید عظمت صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک رکعت نماز ادا کر کے امام نے سلام پھیر دیا، جب لوگوں نے اسے یاد دلایا سلام پھیرنے کے بعد تو اس نے 3 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔ امام کی کیفیت کیا تھی اس سے ہمیں لینا دینا نہیں ہے، البتہ اگر کہیں پہ یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو کیا کرنا چاہیے کہ چونکہ 1 رکعت کی کوئی نماز نہیں ہے سوائے اس کے کہ وتر کی نماز آدمی ادا کرے، تو عام طور پر 2 رکعت آدمی نماز ادا کرتا ہے، تو 2 رکعت کی نماز ادا کرنی تھی یا 3 رکعت یا 4 رکعت نماز ادا کرنی تھی، تو اگر ایک آدمی 1 رکعت پر ہی سلام پھیر دیتا ہے اور بھول چوک کی وجہ سے دوسری رکعت ادا نہ کر سکا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر کمی آ گئی ہے، یعنی رکعت 2 ادا کرنی تھی، ایک ہی رکعت پر سلام پھیر دیا، تو سلام پھیرنے کے بعد اگر 5 منٹ کے اندر میں یاد آ گیا یا کسی نے بتا دیا کہ آپ نے ایک ہی رکعت ادا کی ہے، 2 رکعت ادا کرنی تھی، تو قاعدہ یہ ہے کہ امام کو چاہیے کہ فوراً اٹھے اور سب لوگوں کے ساتھ میں جو رکعتیں باقی رہ گئی ہیں ان رکعتوں کی ادائیگی کرے اور 2 سجدہ کر کے سلام پھیر دے۔ یہ ہے طریقہ سجدہ سہو کا۔ نور الامین صاحب نے پوچھا ہے کہ مردہ کی طرف سے اگر ہم صدقہ دینا چاہتے ہوں تو کپڑے وغیرہ دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق
کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس سے اس کے عمل کا سلسلہ کٹ جاتا ہے، البتہ 3 چیزیں باقی رہ جاتی ہیں جن کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ اس میں سے ایک ہے صدقۃ جاریہ، کہ صدقہ جاریہ، اور علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ صدقہ جاریہ یا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو آپ اگر اپنے والد کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے یا اپنے رشتہ دار کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں تو اس کا ثواب مردے کو پہنچے گا انشاءاللہ۔ آپ کو اللہ پاک نے جتنا دے رکھا ہے اسی کے حساب سے آپ صدقہ کریں۔ اسی طرح سے مردے کو ثواب پہنچانے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مردے کے لیے دعا کریں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک بندے کے درجات قبر میں بلند کیے جاتے ہیں، پوچھتا ہے بندہ کہ اے اللہ میرے درجات کیوں کر بلند کیے جا رہے ہیں؟ تو جواب آتا ہے کہ تیرے بعد تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کیا تھا، اس بنیاد پر تیرے درجات بلند کیے جا رہے ہیں۔ تو دعا اکثر کی حیثیت رکھتی ہے، مردے کے اصالہ ثواب میں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے زیادہ زیادہ اگر ہو سکتا ہے، اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے تو صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے نور الامین صاحب نے یہ بھی پوچھا ہے کہ ہمارے پاس میں آمدنی تو اتنی نہیں ہوتی ہے، البتہ میں اپنے رشتہ داروں کو دیتا ہوں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس میں آمدنی محدود ہے لیکن تم آخر کیوں دیتے ہو؟ تو میں چھپا کر کے دیتا ہوں کہ لوگوں کو معلوم نہ ہو۔ یہ اچھی عادت ہے اور ہم اس عادت کی تعریف کرتے ہیں، اور بلکہ آپ کا یہ انداز، آپ کا یہ عمل ایک آئیڈیل انسان کا عمل ہے۔ ایسا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں کچھ دیا ہے تو خود اس پہ ہم سانپ بن کر کے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال کریں۔ اور اگر آپ اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہیں تو حدیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمه، جو کوئی یہ پسند کرتا ہو کہ اس کی رزق میں اضافہ کیا جائے اور اس کی عمر لمبی کر دی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ تو یہ صلہ رحمی کا ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، اللہ پاک نے جتنا بھی دیا ہے اس میں سے اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ آپ کو احساس نہیں ہوگا لیکن عجیب طریقے سے آپ کی روزی میں برکت ہوگی۔ آپ کی آمدنی اگرچہ محدود ہو، لیکن کیا فائدہ کہ ایک آدمی کو 1000 دینار تنخواہ ملتی ہو لیکن اس کی روزی میں برکت نہ ہو، گھر میں پریشانی ہو، آفتیں ہوں، مصیبتیں ہوں، بیماریاں ہوں، لیکن ایک آدمی کی تنخواہ 100 دینار ہے لیکن کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی آفت نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے اور آرام سے گزر بسر ہو رہا ہے، تو اس 1000 سے بہتر ایک 100 دینار ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر ہم اپنے رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں اور رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرتے ہیں، ان کے حقوق ادا کرتے ہیں، تو 2 فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ پاک ہماری عمر میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ملتا ہے کہ روزی میں بھی برکت آتی ہے۔ مگر سامعین، ہم آپ کے سوالات بھی لیں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا۔ مگر سامعین، ریکویسٹ کے ہفتہ وار دن پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ مرزا ارشد صاحب نے پوچھا ہے کہ روزہ ایک آدمی رکھتا ہے اور دن بھر سویا رہتا ہے، نہ تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور نہ ہی ذکر اور اذکار کا اہتمام کرتا ہے، تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ روزہ ابھی جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہے کہ کھانے پینے سے رک جانے کا صرف نام نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بہت سارے تقاضے ہیں جو پورے کرنے ہوتے ہیں۔ البتہ اصولی اعتبار سے ایک آدمی اگر فجر کی اذان سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک کھانے پینے اور شہوت سے رکا رہتا ہے تو ان چیزوں سے رکے رہنے کی وجہ سے اس کا روزہ ہو گیا۔ اس بیچ میں اگر اس نے قرآن کی تلاوت نہ کی، ذکر کا اہتمام نہ کیا، فرائض کی پابندی کی، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جگ کر کے 5 وقت کی نمازیں ادا کر لیتا ہے، روزے کی حالت میں ظہر کی نماز آئی، عصر کی نماز آئی، یہ نمازیں ادا کر لی ہے اور جا کر کے سو گیا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ روزہ تو اس کا ہو گیا، البتہ روزے کا جو مفہوم ہونا چاہیے تھا اس کی زندگی میں نہ اتر سکا۔ روزے کا جو تقاضا ہے، اس کی جو مانگ ہے، وہ مانگ اس نے پورا نہیں کیا۔ روزے کا تقاضا یہ ہے کہ روزہ تقوی پیدا کرنے کے لیے رکھوایا جا رہا ہے، تو تقوی کی صفت ہم اپنے اندر پیدا کریں، اور تقوی کی صفت پیدا کرنے میں یہ بات آتی ہے کہ ایک انسان رمضان کے اس مہینے کو غنیمت سمجھے، قرآن کی تلاوت کرے، اذکار و اوراد کا اہتمام کرے، صدقات و خیرات کا اہتمام کرے،
ذکر کا اہتمام کرے، یہ سارا کام کرے اور اس مہینے کو غنیمت جانے۔ لیکن اگر کوئی آدمی نہیں انجام دیتا ہے یہ ساری چیزیں اور فرائض کی پابندی کر لیتا ہے تو ہم یہ کہیں گے اس کا روزہ ہو گیا، البتہ اس نے روزے کے تقاضے کو پورا نہیں کیا، یا رمضان جو نیکیوں کا موسم بہار ہے اس سے اس نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ایک میسج ہے، ایک ساتھی کہتے ہیں کہ دن میں اگر کوئی آدمی سوتا ہے اور اسے غسل کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر کوئی آدمی دن میں سویا روزے کی حالت میں اور اس کو غسل کرنے کی ضرورت پڑ گئی تو ایسا کرنے کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، بس اس کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ غسل کر لے اور روزہ مکمل کرے۔ یہاں تک کہ اگر کسی آدمی نے ازدواجی تعلق بھی قائم کیا تھا اور غسل سے پہلے اذان ہو گئی تو کوئی حرج کی بات نہیں، وہ غسل کر کے نماز ادا کر سکتا ہے۔ ایک کالر ہے، ان کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ انوار احمد صاحب نے پوچھا ہے کہ تہجد کی نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور اس کی نماز کی تعداد کتنی ہے؟ تہجد کی نماز اصل میں رات کے تیسرے پہر میں اس کا افضل وقت ہے، البتہ اگر ہم دیکھیں تو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر کے فجر کی اذان ہونے تک تہجد کا یہ وقت ہوتا ہے، اس بیچ میں ہم تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں، اور اس کی تعداد 1 سے لے کر کے 11 رکعت تک ہے۔ اس سے زیادہ بھی اگر کوئی آدمی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکعت کر کے ادا کی جائے۔ ایک کالر ہے، ان کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ تو انوار احمد صاحب نے دوسرا سوال یہ پوچھا ہے کہ ایک آدمی روزہ کی حالت میں کیا کولگیٹ کر سکتا ہے؟ روزہ کی حالت میں ایک آدمی کو چاہیے کہ مسواک کرے، منہ کی صفائی حاصل کرنی ہے تو منہ کی صفائی حاصل کرنے کے لیے اسے چاہیے کہ وہ مسواک کرے، اور اگر مسواک کی وجہ سے منہ کی بدبو وغیرہ نہیں جاتی ہے اور وہ کولگیٹ کرنا ہی چاہتا ہے تو بہتر تو نہیں ہے، پر کولگیٹ استعمال کر لے، پھر اندر جو اثر جاتا ہے اسے اندر نہ لے جائے بلکہ اسے تھوک دے تو اس کی گنجائش ہے۔ البتہ بہتر اور افضل یہی ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک کا اہتمام کرے، کولگیٹ استعمال نہ کرے۔ لیکن گل عام طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں عام دنوں میں، اگر کوئی آدمی گل استعمال کرتا ہے روزے کی حالت میں تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن کولگیٹ بہتر نہیں استعمال کرنا، اگر استعمال کر لیتا ہے تو روزہ تو صحیح ہے پر افضل ہے، بہتر ہے کہ اسے روزے کی حالت میں اس کا استعمال نہ ہو۔ اسی طرح سے انہوں نے ایک سوال اور پوچھا ہے، کہتے ہیں کہ کان میں اگر ہم دوا ڈالتے ہیں یا آنکھ میں دوا ڈالتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات ہے؟ کان میں دوا ڈالنے یا آنکھ میں دوا ڈالنے سے کوئی بات نہیں ہے، آدمی کان میں دوا ڈال سکتا ہے اور آنکھ میں بھی دوا ڈال سکتا ہے۔ البتہ ناک میں اگر دوا ڈالنے کی بات ہے تو بہتر اور افضل یہی ہے کہ ناک میں دوا ڈالنے سے احتیاط برتا جائے اور رات میں دوا ڈالیں، لیکن اگر آنکھ میں دوا ڈالتے ہیں تو گنجائش ہے، اس طرح سے کان میں دوا ڈالتے ہیں تو گنجائش ہے، کیونکہ یہ پیٹ کا منفذ نہیں ہے، پیٹ تک پہنچنے کا راستہ نہیں ہے، لیکن ناک میں اگر دوا ڈالتے ہیں تو براہ راست یہ پیٹ تک پہنچ سکتا ہے، اس لیے اس میں احتیاط برتنا چاہیے۔ محمد سلیم صاحب نے پوچھا ہے کہ قربانی اگر ہم کر رہے ہوں اور جانور میں 7 حصہ ہے تو کیا گھر کے افراد اس کے اندر شریک ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے عطا رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تھا کہ کیف کانت الاضاحی فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسے ہوتی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ کان الرجل یضحی بالشاة عنہ عن اہل بیتہ، کہ ایک بندہ ایک بکری اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کیا کرتا تھا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمیں چاہیے کہ اگر ایک جانور ایک بکری ہے یا گائے میں 7 حصے کر رہے ہیں تو ایک حصہ اگر ہم لیتے ہیں اور اپنے گھر کے سارے افراد کو اسی ایک حصہ میں شامل کر لیتے ہیں تو سارے افراد اس کے اندر شریک ہو جائیں گے، یا ایک بکری ذبح کرتے ہیں اور اس بکری میں گھر کے سارے افراد کو شریک کر لیتے ہیں، اگرچہ 50 لوگ کیوں نہ ہو وہ سب کے سب شریک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اللہ پاک نے کسی کو دیا ہے اور وہ 10 بکرا بھی ذبح کرنا چاہ رہا ہے تو اس کی گنجائش ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اس طرح سے ایک گائے ذبح کر رہا ہے اپنے گھر کے سارے افراد کی طرف سے تو اس کے لیے یہ بھی کافی ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اس میں بھی اسراف سے کام نہیں لینا چاہیے، ایک جانور ہی، ایک حصہ ہی گھر کے تمام افراد کی طرف سے کافی ہے۔
ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ کیا پچنا لگانے سے یا حجامہ کرانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ پچنا لگانا یا حجامہ کرانا یہ ایسا مسئلہ ہے جو ایک مارکۃ الآراء مسئلہ ہے روزے کی حالت میں، آیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں روزہ ٹوٹے گا. تو اس سلسلے میں ایک روایت یہ آتی ہے صحیح بخاری کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچنا لگوایا، حجامہ کرایا. اور ایک دوسری روایت آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا افطر الحاجم والمحجوم کے پچنا لگانے والے اور جس کے لیے پچنا لگایا گیا دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا. تو ان دونوں روایتوں کی بنیاد پر بعض علماء نے کہا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بعض علماء نے کہا کہ روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ اس سلسلے میں جو بہتر بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم ایک بندے کو احتیاط برتنا چاہیے روزے کی حالت میں پچنا لگانے سے، حجامہ کرانے سے. لیکن اگر کوئی آدمی کراتا ہے تو اس کا روزہ انشاءاللہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ علماء نے کہا ہے کہ افطر الحاجم والمحجوم والی روایت منسوخ ہے اور یہ روایت ناسخ ہے. لیکن جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ بہتر اور افضل یہی ہے کہ روزے کی حالت میں پچنا لگانے سے احتیاط برتا جائے. ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ اگر ایک عورت منتھلی پیریڈ روکنے کے لیے دوا کا استعمال کرتی ہے تو کیا ایسا کرنا اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے اپنے منتھلی پیریڈ کو روک لے؟ ڈاکٹروں کے مشورہ کے بعد اگر ایک خاتون نے ایسا کیا ہے کہ ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ اس سے صحت پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ ایسا کر سکتی ہے اور ایسا کر کے وہ روزہ رکھ سکتی ہے. لیکن شریعت نے جب ایک عورت کو معذور رکھا ہے تو یہ دوا استعمال کرنے کی کوئی خاص ضرورت ہے بھی نہیں. اللہ کے فیصلے سے راضی رہنا چاہیے اور اللہ نے جو فیصلہ کیا اس کے لیے اس کو مطمئن رہنا چاہیے، اور روزہ چھوٹ جاتا ہے تو بعد میں اس کی قضا کر لے. ایک میسج ہے، کہتے ہیں ایک ساتھی کہ کیا تھوک اور لعاب گھونٹنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی نہیں، تھوک اگر گھونٹ لیتے ہیں تو تھوک ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے، اور نہیں لعاب سے روزہ ٹوٹتا ہے. البتہ اگر رینٹ منہ میں آ جاتا ہے تو اسے گھونٹنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے طبیعت میں خود نفور پیدا ہوتا ہے. ایک آدمی نے پوچھا ہے کہ اگر ایک آدمی کو قے آ جائے تو کیا قے آ جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیونکہ ہمارے ایک دوست ہیں جنہوں نے قے کیا تو انہوں نے بعد میں پانی پی لی تھی. جی نہیں، اگر کسی کو قے آ جائے تو قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسے چاہیے کہ وہ روزہ کو مکمل کرے، کیونکہ حدیث ہے من ذرہ القی فلیس علیہ قضاء ومن استقاء عمدا فلیقض، کہ اگر کسی کو قے آ جاتی ہے تو قے آ جانے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ اگر جان بوجھ کر کے کسی نے قے کیا ہے تو اسے چاہیے کہ روزے کی قضا دے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر کسی کو قے آ گئی تو قے آنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں، جان بوجھ کر کے اگر کسی نے قے کیا ہے تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے، مکمل کرنا چاہیے. ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ ایک لمبی حدیث ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ رمضان میں ایک نیکی کا کام 70 کے برابر میں ملتا ہے اور ایک فرض 70 کے برابر میں ثواب ملتا ہے. اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. جی ہاں، یہ حدیث ہے. البتہ اس حدیث پر علماء نے کلام کیا ہے. یہ حدیث ضعیف روایت ہے، اور اگر ہم منطقی اعتبار سے بھی اس نقطے پر غور کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ پاک ویسے بھی ہر عمل کا ثواب 10 سے لے کر کے 700 گنا تک دیتا ہے. لہذا جیسی نیت ہوگی اسی کے حساب سے اللہ پاک اجر اور ثواب بھی دے گا. رہی بات رمضان کے پہلے، دوسرے اور تیسرے عشرے کی، تو ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ رمضان کا پہلا عشرہ بھی رحمت مغفرت اور جہنم سے آزادی کا ہے، دوسرا عشرہ بھی رحمت مغفرت اور جہنم سے آزادی کا ہے، اور تیسرا عشرہ بھی رحمت مغفرت اور جہنم سے آزادی کا ہے. کیونکہ خود حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے وَلِلَّهِ وَتَقَاءَ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، کہ رمضان کی ہر رات میں جہنم سے اللہ پاک گردنوں کو آزاد کرتا ہے. تو یہ تو ہر رات میں جہنم سے آزادی ملتی ہے. کوئی خاص ہم نہیں کر سکتے کہ ایک عشرہ رحمت کے لیے خاص ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کے لیے خاص ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کے لیے خاص ہے. ہم یہ عرض کریں گے کہ پورا مہینہ رحمت مغفرت اور جہنم سے آزادی کا ہے. ایک بندے کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں اور اللہ رب العالمین سے لو لگائے، کیونکہ یہ مہینہ ہے ہی نیکی کمانے کا. ایک اور ساتھی نے پوچھا ہے کہ روزے دار بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، اس میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ ایک صاحب نے سحری نہیں کھائی تو وہ روزہ رکھتے ہی نہیں ہے، تو ان کو آپ کیا سمجھائیں گے؟ جی ہاں، بلکہ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ کل ایک صاحب نے فون کیا تھا، کویتی تھے، انہوں نے کہا کہ
آپ ذرا ان کو سمجھائیں کہ یہ روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ جب میں نے ان سے بات کیا، ہندوستان کے ہیں وہ، بات کیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی جان بات یہ ہے کہ میں رات میں 12 بجے سوتا ہوں، سحری نہیں کھا پاتا تو کیسے روزہ رکھوں؟ تو چونکہ ان کو معلومات کی کمی تھی، معلوم نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ سحری نہیں کھائیں گے تو روزہ نہیں رکھ سکتے، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ سحری اگر کوئی آدمی نہ بھی کھاتا ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ 10-12 روزے انہوں نے ایسے ہی گنوا دیے، کیوں؟ اس لیے کہ 12 بجے رات میں وہ سوتے ہیں اور سحری نہیں کھا پاتے۔ وہ برداشت کر سکتے تھے لیکن ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ سحری نہیں کھائی ہے تو روزہ کیسے رکھیں گے؟ تو یہ دین سے جہالت کا نتیجہ ہے، حالانکہ سحری کھانا ضروری نہیں ہے، سحری کھانا سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے اور بتایا کہ سحری کھایا کرو، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحور، کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق کرنے والی چیز سحری کا کھانا ہے۔ تو ہم یہ عرض کریں گے کہ ہمیں چاہیے کہ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو ایسی جو دینی مجلسیں ہوتی ہیں ان میں حاضر ہوں، روزے کے مسائل سنیں، دین کی باریکی کو سمجھیں، تاکہ ہم اپنے دین پر آسانی کے ساتھ میں عمل کر سکیں اور کس طرح کی پریشانی نہ ہو۔ محترم بھائیو، ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے، انہی چند کلمات کے ساتھ ہم بس کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما، ہم سب کی نیکیاں، رمضان کے روزے اور قیام قبول فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول